اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات جو ہے وہ تقلید بقائی کے بارے میں چل رہی تھی۔ یہاں پر آپ کی توجہ ایک انتہائی مور امپورٹنٹ مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک مجتہد کی ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں آپ ان کی تقلید کرتے تھے، پھر اس شخصیت کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ ان کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں یا باقی نہیں رہ سکتے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ نے ایک مسئلے کو یہاں پہ فالو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی شخصیت کی آپ ان کی زندگی میں تقلید کرتے تھے، پھر اس شخصیت کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ زندہ مجتہدین میں سے جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر وہ میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز قرار دیتے ہیں تو آپ باقی رہ سکتے ہیں، اگر وہ جو ہے وہ میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز نہیں قرار دیتے تو پھر آپ باقی نہیں رہ سکتے۔ تو اس مسئلے کے میننگ یہ ہوئے کہ آپ ایک شخصیت کی ان کی حیات میں تقلید کرتے تھے، پھر اس مرجع کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ نے ایک پروسیجر کو فالو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر زندہ عالم مجتہد میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز نہیں قرار دیتے تو پھر آپ باقی نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مومن، ایک مکلف غافل تھا، اس مسئلے کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایک شخصیت کی تقلید کرتے تھے، پھر اس شخصیت کی ڈیتھ ہو گئی اور انہی کی تقلید پر باقی رہے، اور زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا، اس پروسیجر کو، اس پروسیس کو فالو نہیں کیا تو ان کے اعمال کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس درمیانی پیریڈ میں جو اعمال انجام دیے ہیں، تقلید بقائی، میت کی تقلید پر باقی رہے ہیں اور زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع نہیں کیا، اس پروسیس کو فالو نہیں کیا جس کو فالو کرنا ضروری اور واجب تھا، اور ایسے ہی جو ہے وہ میت کی تقلید پر باقی رہے ہیں، تو یہ درمیان میں جو اعمال انجام دیے ہیں ان اعمال کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو جو زندہ مجتہد ہیں وہ تقلید بقائی یعنی میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز قرار دیتے ہیں، یا وہ میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز نہیں قرار دیتے۔ یعنی جو زندہ عالم مجتہد ہیں وہ تقلید بقائی یعنی میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز نہیں قرار دیتے۔ اگر پہلی صورت ہے کہ زندہ عالم مجتہد تقلید بقائی یعنی میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ غافل رہے
اور انہوں نے اس پروسیس کو فالو نہیں کیا تو ان کے اعمال صحیح ہیں، کیونکہ زندہ عالم مجتہد میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ میت کی تقلید پر باقی رہے ہیں، ان کے مطابق اعمال سر انجام دیے ہیں، تو ان کے یہ جو گزشتہ اعمال ہیں، یہ جو انہوں نے درمیانی پیریڈ میں اعمال انجام دیے ہیں، ان کے اعمال صحیح ہیں، ان کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زندہ عالم مجتہد جو ہیں وہ تقلید باقائی یعنی میت کی تقلید پر باقی رہنے کو جائز نہیں قرار دیتے۔ تو یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں، دو حالتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک مرتبہ ہم مکلف سے پوچھتے ہیں، مومن سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو اعمال انجام دیے ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے انجام دیے ہیں، ان کی کیفیت کے بارے میں، ان کے طریقہ کار کے بارے میں، یہ جو درمیانی پیریڈ میں آپ نے اعمال انجام دیے ہیں ان اعمال کو کس طرح آپ نے انجام دیا ہے، یا تو وہ جانتے ہیں یا وہ نہیں جانتے۔ اگر مکلف اور مومن یہ کہے کہ یہ جو گزشتہ اعمال میں نے انجام دیے میں بھول چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم، اس درمیانی پیریڈ میں جو میں نے اعمال انجام دیے ہیں ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ میں نے کیسے انجام دیے ہیں، کس کیفیت کے مطابق انجام دیے ہیں، تو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے کس طریقے سے اعمال انجام دیے ہیں، تو پھر بھی ان کے گزشتہ اعمال صحیح ہیں، ان کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں وہاں پر مشکل آئے گی، لیکن وہ ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ مفصل کتابوں میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مکلف جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جو اس نے گزشتہ اعمال انجام دیے ہیں وہ کیسے انجام دیے ہیں، یعنی گزشتہ اعمال جو انجام دیے ہیں وہ کیسے انجام دیے ہیں، کس کیفیت کے مطابق انجام دیے ہیں، کس طریقے کے مطابق انجام دیے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے یہاں پر پھر جو ہے یہ مسئلہ دو شقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا تو جب یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ اعمال کیسے انجام دیے ہیں، یہ گزشتہ اعمال موجودہ زندہ عالم مجتہد کے مطابق ہیں، ان کے فتویٰ کے مطابق ہیں، یا ان کے فتویٰ کے برخلاف ہیں۔ اگر جو گزشتہ اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں وہ زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہیں تو پھر انہوں نے جو اعمال انجام دیے ہیں وہ صحیح ہیں، گویا کہ انہوں نے زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل انجام دیا ہے، اور عمل اگر مطابق ہو تو یہ کافی ہوتا ہے، ان کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ انہوں نے جو گزشتہ اعمال انجام دیے ہیں ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ میں نے کیسے انجام دیے ہیں، اور یہ اعمال زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے برخلاف ہیں، ان کے مطابق نہیں ہیں۔ تو یہاں پر دو صورتیں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ مخالفت کس قسم کی ہے۔ دیکھیں فقہ میں دو قسم کی مخالفت ہوتی ہے، ایک مخالفت ایسی ہے جو قابل معافی ہے، یعنی ان اعمال کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگرچہ انہوں نے یہ جو اعمال اس درمیانی پیریڈ میں انجام دیے ہیں یہ زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہیں، اور انہوں نے اس پروسیس کو بھی فالو نہیں کیا، زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع بھی نہیں کیا، اور زندہ عالم مجتہد
تقلید بقائی کو بھی جائز نہیں قرار دیتے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے مطابق بھی نہیں ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہے تو مخالفت کس قسم کی ہے؟ کیا مخالفت قابل معافی ہے یا مخالفت قابل معافی نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دوسری شک کو بیان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مخالفت فقہ میں دو قسم کی ہے، یعنی آپ سے جو غلطی ہوئی ہے، آپ سے جو مسٹیک ہوئی ہے، یہ ایسی مسٹیک ہے کہ جو قابل معافی ہے یا ایسی مسٹیک ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ نماز پڑھتے رہے ہیں، نماز مجموعہ ہے اجزاء اور شرائط سے، نماز میں کچھ چیزیں اجزاء ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرائط ہیں۔ مثلا جو قبلہ رخ جو ہے نماز پڑھنا یہ شرط ہے نماز کے لیے، رکوع جو ہے جز ہے، اسی طرح طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ شرط ہے نماز میں، اور جو ہے وہ دو سجدے یہ کیا ہیں؟ رکن ہیں، یہ جز ہیں۔ لہذا نماز جو ہے یہ اجزاء اور شرائط کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جو غلطی اور مسٹیک کی ہے، جو مخالفت کی ہے، وہ مخالفت کن اجزاء اور شرائط میں کی ہے؟ کیا وہ ایسی آپ نے غلطی اور مسٹیک کی ہے جو قابل معافی ہے فقہ میں یا قابل معافی نہیں ہے؟ اس کی تفصیلی بات تو ہم نماز کے احکام میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ میں اشارہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ نماز میں ایسی مسٹیک کی ہے جو جزء واقعی میں اگر آپ نے مسٹیک کی ہے، اگر آپ نے مسٹیک جزء واقعی میں کی ہے جس کو ہم رکن سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی آپ نے جو مسٹیک کی ہے وہ رکن میں کی ہے، رکوع میں کی ہے، یا آپ نے جو مسٹیک کی ہے وہ آپ نے شرط واقعی میں کی ہے، جیسے آپ وضو غلط انجام دیتے رہے ہیں، زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ انجام نہیں دیتے رہے، تو اگر آپ نے مخالفت جزء واقعی یعنی رکن کے اندر آپ نے کی ہے، یعنی آپ نے مسٹیک رکن کے اندر کی ہے، آپ نے مسٹیک جو ہے وہ شرط واقعی میں کی ہے، آپ وضو غلط انجام دیتے رہے ہیں، آپ غسل کا طریقہ غلط اختیار کرتے رہے ہیں، تو یہ ایسی مسٹیک ہے جب آپ رکن میں مسٹیک کریں گے یا آپ شرط واقعی میں مسٹیک کریں گے تو یہ مسٹیک قابل معافی نہیں ہے، لہذا آپ گزشتہ اعمال دوبارہ انجام دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مخالفت ایسی کی ہے، آپ نے مسٹیک ایسی کی ہے کہ جو قابل معافی ہے فقہ میں، یعنی آپ نے جزء واقعی رکن میں آپ نے مسٹیک نہیں کی، اور اسی طرح آپ نے شرط واقعی میں بھی مسٹیک نہیں کی، آپ کا وضو بھی صحیح تھا، آپ نے رکن میں بھی جو ہے وہ مسٹیک نہیں کی، اگرچہ جو ہے وہ آپ نے ایک جز میں کی ہے مسٹیک۔ فار ایگزامپل کہ جہاں پر مسٹیک قابل معافی ہے، اس کی مثال کہ آپ میت کی تقلید پر باقی رہے اور زندہ عالم مجتہد کی طرف آپ نے رجوع نہیں کیا، جو مجتہد جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ تسبیحات اربع کو تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ پڑھنے کو کافی قرار دیتے ہیں،
لیکن زندہ عالم مجتہد 3 مرتبہ پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے مسٹیک کی ہے، آپ تسبیحات 4 تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ پڑھتے رہے ہیں، در حالانکہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے تھی، 3 مرتبہ پڑھنی آپ پر واجب تھی. تو اس صورت میں یہ مخالفت ایسی ہے، یہ مسٹیک ایسی ہے جو قابل معافی ہے، کیونکہ رکن میں آپ نے مسٹیک نہیں کی، کیونکہ آپ نے شرط واقعی میں آپ کا وضو ٹھیک تھا، وہاں پر آپ نے مسٹیک نہیں کی، لہذا یہاں پر جو ہے وہ آپ کے گزشتہ اعمال صحیح کنسیڈر کیے جائیں گے. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے مسٹیک ایسی کی ہے کہ جو فقہ میں قابل معافی نہیں ہے، رکن میں آپ نے مسٹیک کی ہے، شرط واقعی میں آپ نے مسٹیک کی ہے، تو پھر آپ کو اعمال دوبارہ انجام دینے پڑیں گے. اور اگر آپ نے ایسی مسٹیک کی ہے جو قابل معافی ہے تو پھر آپ کے گزشتہ اعمال صحیح ہوں گے. لہذا یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہی کسی مجتہد کی ڈیتھ ہوگی کہ جن کی آپ ان کی حیات میں تقلید کرتے تھے، تو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کریں. اگر زندہ عالم مجتہد تقلید بقائی کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر آپ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، ورنہ آپ باقی نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ اس مسئلے سے غافل تھے تو پھر میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا جواب بیان کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم باقی چیزوں کو آپ کے سامنے تقلید کے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.